اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مضاف الیہ کے بدلے ہم ضمیر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم مفصل کہتے ہیں اور دوسرے کو متصل کہتے ہیں۔ مفصل کا معنی ہے ڈیٹیچڈ، جو الگ سے آتا ہے، جیسے ہوا ہے، ہیا ہے، انت ہے، انتم ہے۔ دوسرا ہوتا ہے متصل یعنی اٹیچڈ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اٹیچڈ پروناؤن جو ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کننا یا نا، ان کو ہم ناؤن کے بدلے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ناؤن ہے قلم، ہمارا دوسرا ناؤن ہے المدرس۔ جب ہم ان دونوں کو پوسیسو کیس بناتے ہیں، ہم قلم کا ایک پیش کٹ کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں قلمو، اور مدرسوں کا پیش کٹ کرتے ہیں اور سین پر زیر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بنتا ہے قلم المدرس سے، استاد کا قلم، استاد کا قلم۔ اگر ہم اٹیچڈ پروناؤن استعمال کریں گے تو ان دو میں سے قلم اور المدرس میں سے وہ اٹیچڈ پروناؤن صرف اس کے ساتھ مل سکتا ہے۔ انگریزی میں ہم کہیں گے ہز پین، یا ہر پین، یا اسی طرح ہم کہتے ہیں دیئر پین۔ ہز، ہر اور دیئر کہاں سے نکلے ہیں؟ ہی سے ہز نکلا ہے، شی سے ہر نکلا ہے، دے سے دیئر نکلا ہے۔ عربی میں ہز، ہر، دیئر کے لیے ہز کے لیے ہو، ہر کے لیے ہا، دیئر کے لیے ہم آتا ہے۔ اب ان کو ہم ناؤن کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ ہز پین، یہاں ہمارے پاس اب قلم ہے، اور اس قلم کے ساتھ
हम हो लगाएंगे। आप ये याद रखिए, आपको याद रखना है, ये जो हो है ये नाउन के साथ मिल गया यहाँ, और जब ये नाउन के साथ मिलता है तो ये मुदाफ इलैहि बनता है, हो मुदाफ इलैहि बनता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस हो को हमने अल मुदर्रिस के बदले इस्तेमाल किया है। यहाँ जब अल कलमुल मुदर्रिस हमने बनाया है, यहाँ कलमुल मुदर्रिस में सीन पर ज़ेर है। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे कलमो प्लस हो गया कलमो हो, कलमो हो, कलमो हो बन गया हिज पेन। इसमें कलमुन हो गया मुदाफ और हो गया मुदाफ इलैहि। इस तरह ये हु जो है ये क्योंकि मुदर्रिस के बदले इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मुदर्रिस मजरूर है, ज़ेर वाला है, हु को भी हम ज़ेर वाला समझते हैं। इसी तरह हम इसके बहुत सारे लफ्ज़ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम दो नाउन लेते हैं, किताबुन और ज़ैदुन, जब हम इसको मुदाफ इलैहि बनाते हैं तो हम लिखते हैं किताबो ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब हम यहाँ लिखेंगे किताबो और ज़ैदिन के बदले लिखेंगे हो। ये हो अलग से नहीं रहेगा, ये बा के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह ये कल बा के साथ जुड़कर किताबो हु बनाएगा। क्योंकि ये हु जो है ये ज़ैदिन के बदले आया है। ज़ैदिन यहाँ दो ज़ेर वाला माना जाता है, मजरूर माना जाता है, लिहाजा हु भी यहाँ मजरूर माना जाएगा। इस तरह किताबो हो गया मुदाफ और हो गोया मुदाफ इलैहि। हिज बुक, हम रब्बुन के साथ जब हु जोड़ेंगे तो रब्बुन का एक पेश उठ जाएगा, एक ही रहेगा, ये बन जाएगा रब्बुहु। रब्बुहु में रब्ब मुदाफ हो गया और हु मुदाफ इलैहि हो गया। रब्बुहु उसका रब। इसी तरह हम लिख सकते हैं रब्बुहा उस औरत का रब। रब्बुका तुम्हारा रब। रब्बुकुम तुम सबका रब। रब्बुके
تو عورت کا رب، تو ایک عورت کا رب، ربو کے، تمہارا رب یہاں بھی آتا ہے مگر آئے گا ایک عورت کا. ربو کن، تم سب عورتوں کا رب. ربن پلس یا یہ بن جائے گا رب بوئی، مگر یا جو ہے یا کا رول ہے کہ یہ اپنے ساتھ ملنے والے لفظ کو زیر دیتا ہے، لہذا ربوئی کے بدلے ربی ہو جائے گا میرا رب. ربنا ہمارا رب. آپ دیکھتے ہیں یہ جو اٹیچڈ پروناؤن ہے، چاہے یہ ہو ہے، ہا ہے، کا ہے، کم ہے، کی ہے، کننا ہے، یا نہ ہے، یہ ایک ناؤن کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اس طرح یہ جو ناؤن کے ساتھ پروناؤن جڑتا ہے یہ مضاف الیہ بناتا ہے، پوسیسو کیس بناتا ہے. اس کی بہت ساری کانسٹرکشنز قرآن میں ہے. مثلاً آپ کو یاد ہے دینن ہے، اس کے ساتھ جب ہم ملتا ہے یہ ہو گیا دینہم. دینہم ان کا دین. یہاں دین مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. اسی طرح آپ لکھیں گے اموالن، اموالن، اور اگر اس کے ساتھ کم لگائیں گے تو اموالن کا ایک پیش ہٹ جائے گا، اموالو کم ہو جائے گا، تمہارے مال. قولن بات، نہ ہماری، اس طرح یہ بن جائے گا قولو نہ ہماری بات. یہ مضاف الیہ بن گیا ہے. اگر آپ نظر دوڑائیں قرآن شریف پر سورہ بقرہ سے لے کر تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال نظر آئے گا. جب آپ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، آپ یہاں دیکھتے ہیں یہ ربہم جو ہے ربی اس میں مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے، پوسیسو کیس ہے. ان کا رب، ربہم ان کا رب. اصل میں یہ ربن تھا
اور ہم تھا. جب دونوں کو ملائیں گے تو ربن کا ایک پیش کٹ ہو جائے گا، یہ رب ہو جائے گا، تبھی تو اس کے ساتھ ہم ملے گا. اس طرح یہ نارمل کانسٹرکشن رب ہم بن گیا. مگر ہمارے قرآن شریف میں ربہم ہے، یہاں زیر ہے. یہ اس من کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو من ہے، من حرف جر ہے، یہ زیر دینے والا حرف ہے. اور اس نے کس کو زیر دے دی ہے؟ اس نے رب کے بے کو زیر دے دی ہے. مر ربہم، ان کے رب سے. اسی طرح آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں اصل ورڈ ہے قلوبن اور دوسرا ورڈ ہے ہم. دونوں کو ملا کر قلوبن کا ایک پیش ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہم مل گیا، یہ بن گیا قلوبہم. سامنے سے الا آ گیا، الا زیر دینے والا حرف ہے، جر ہے، اس نے قلوب کو قلوبک کر دیا. اس طرح یہ بن گیا علی قلوبہم. قلوبی ہو گیا مضاف اور ہم ہے مضاف الیہ. وَعَلَى سَمْعِهِمْ. اب یہاں بھی سمعہم جو ہے یہ سمعن تھا. سمعن ناؤن ہے، دوسرا ناؤن ہم ہے، پروناؤن ہم ہے. دونوں کو مل کر سمعہم بنتا ہے. مگر الا کی وجہ سے سمع کو سمعی ہو گیا. اس طرح الا حرف جر بن گیا، سمعی مجرور بھی بن گیا اور مضاف بھی ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے. اسی طرح آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں فی قلوبہم مرض. یہاں بھی قلوبن تھا اور اس کے ساتھ ہم مل گیا. نارملی قلوبن کا ایک پیش کٹ ہو جائے گا، تبھی تو ہم مل گیا اس کے ساتھ قلوبہم. مگر فی کی وجہ سے قلوب کو قلوبی ہو گیا. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِینِہِم. یہاں شیاطینہم جو ہے یہ اصل میں شیاطینن تھا، پھر اس کے ساتھ ہم مل گیا. اس طرح یہ نارمل کانسٹرکشن ہے شیاطینہم. مگر الا کی وجہ سے شیاطین کو
शयातीनी हो गया, और जब शयातीनी हो गया तो हम शयातीनी हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं शयातीनी हिम, क्योंकि अब ये टंग ट्विस्टेड हो गया, ये पेश टंग ट्विस्टेड हो गया, ये ज़ुबान पर नहीं चढ़ता है। इस वजह से ज़ुबान की सहूलत के लिए इसको हम ज़ेर देते हैं शयातीनिहिम। शयातीनी बन गया मुदाफ और हम है मुदाफ इलैहि। क्योंकि मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, लिहाजा जो आज हमने अटैच्ड प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, इनका इस्तेमाल हमने मुदाफ इलैहि के तौर पर किया है, और मुदाफ इलैहि मजरूर है, लिहाजा हम इनको मजरूर मानते हैं। गोया हो को हम मुदाफ इलैहि मानते हैं जो कि मजरूर है। मुदाफ इलैहि मजरूर होता है, ज़ेर वाला होता है। हा को भी ऐसे ही मानते हैं, हन्ना को भी ऐसे ही मानते हैं, का को भी मुदाफ इलैहि मानते हैं, कुम को भी ऐसे ही मानते हैं। ये जो अटैच्ड प्रोनाउन हैं, ये बहैसियत मजरूर इस्तेमाल होते हैं और मंसूब भी इस्तेमाल होते हैं। ये ज़बर वाले भी माने जाते हैं और ज़ेर वाले भी माने जाते हैं। आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, वहाँ हमने इनको ज़ेर वाला बनाया। अगली दफ़ा जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनको मंसूब कैसे मानते हैं। वो शक्ल इनकी आती है फ़िल में। फ़िलहाल हमने सीखा कि एक नाउन के बदले हम प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हम सब को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं एक आयत लिखता हूँ, आपको ढूंढना है उसमें मुदाफ और मुदाफ इलैहि। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम फी तुग़यानिहिम यअमाहून। यअमाहून। दूसरी आयत है फमा रबिहत तिजारतहुम। इन दो आयतों में आपको मुदाफ और मुदाफ इलैहि ढूंढना है, जिसका जवाब हम अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।